جو عبرت سے نہیں سمجھے، دلائل بھی نہ مانے، تو قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ کبھی ممکن کبھی نہیں ممکن، ہر گھڑی خوشی نہیں ممکن، ہم نے یہ زندگی سے سیکھا ہے، سب ہے ممکن سبھی نہیں ممکن۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ اس طرح نہیں کرتے، رابطہ تو رکھتے ہیں، تھوڑا ملنے جلنے کا سلسلہ تو رکھتے ہیں، جو تمہارے اپنے ہوں تم سے پیار کرتے ہوں ان کا حال کیسا ہے کچھ پتہ تو رکھتے ہیں۔ دوستی کے رشتے کو توڑتے نہیں ایسے، روٹھے دوستوں سے بھی واسطہ تو رکھتے ہیں۔ دھوکہ دے کر کوئی نہیں بچتا، آہ تو نسلیں تباہ کر دیتی ہے۔ بوڑھوں سے تنگ نہ ہوا کریں، ان کے سفید بالوں سے سارا گھر چمک رہا ہوتا ہے۔ بزم میں چپکے کیوں بیٹھے ہو، کچھ تو بیاں حالات کرو، سننے والے دل رکھتے ہیں، کھل کر دل کی بات کرو۔ بہت ہی مان ہے تم پر، سنو پاسے وفا رکھنا، سبھی سے ملو لیکن تھوڑا سا فاصلہ رکھنا، بچھڑ جانا بھی پڑتا ہے ذرا سا حوصلہ رکھنا، وہ سارے وصل کے لمحے تم آنکھوں میں سجا رکھنا، ابھی امکان باقی ہے ابھی لب پر دعا رکھنا، بہت نایاب ہیں دیکھو ہمیں سب سے جدا رکھنا۔ یہاں بھوک اگائی شاہوں نے، خود کھا کر لالو لال ہوئے، مخلص نے ذلت پھانکی ہے، بدنیت مالا مال ہوئے۔ تاریخ ہر ایک موڑ پہ دیتی ہے گواہی، قدرت کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ دیکھی تھی وگرنہ زندگی ہم کو نہ تب محسوس ہوتی تھی نہ اب محسوس ہوتی ہے۔ اداسی کوئی بیماری نہیں، ایک کیفیت ہے، حالات کے اثر سے طاری ہو جاتی ہے، حساس انسان اس کے قابو میں آ جاتا ہے، عقل مند مسکرا کے آگے نکل جاتا ہے۔ زندگی تیرا سب حسن بجا ہے لیکن تجھ کو جو غور سے دیکھے گا ڈر جائے گا۔ سوچ کے کرنا کوئی پیما جانا، وقت نہیں رہتا سدا مہرباں جانا، اغراض ہوتے ہیں عنایتوں کے پیچھے، یوں ہی لوگ نہیں ہوتے مہرباں جانا۔ دل کا سکون رزق کے ہنگامے کھا گئے، سکھ آدمی کا چند نوالوں نے ڈس لیا۔ ماں ہر رشتے کا کردار نبھا سکتی ہے، لیکن ماں کا کردار کوئی رشتہ نہیں نبھا سکتا۔ وہ بھلے لوگ تھے، اتوار کو اتوار کہتے تھے، میرے بزرگ محبت کو تہوار کہتے تھے، شیریں تھی اس قدر گفتار ان کی، تعظیماً بچوں کو بھی سرکار کہتے تھے۔ کبھی آواز دینے کا تکلف تم ہی کر ڈالو، ہمیں آنا تو ہے واپس ذرا سا مان رہ جائے۔ ایک نہ ایک دن حاصل کر ہی لوں گی منزل، ٹھوکریں زہر تو نہیں جو کھا کے مر جاؤں گی۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی۔
بنا کر اپنی ٹھوڑی کو سجا کر اشک آنکھوں میں ذرا سا غم بتاتی ہوں، وہ سارا چھین لیتا ہے، کبھی رہنے نہیں دیتا سوالی غیر کے آگے، مجھے چلنا سکھانے کو سہارا چھین لیتا ہے۔ مجھے حاجت نہیں کوئی کہ پوچھوں ذائچہ اپنا، جو دشمن ہو فلک سے وہ ستارہ چھین لیتا ہے۔ فرشتے بھیج دیتا ہے اسے بہلانے دنیا میں، کسی بچے سے کوئی جب غبارہ چھین لیتا ہے۔ میں اپنے رب کی رحمت کا کروں کیا تذکرہ، منافع مجھ کو دیتا ہے، خسارہ چھین لیتا ہے۔ ایک عورت نے کسی عالم سے پوچھا، اسلام نے ہمیں شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کا پابند کیوں کیا ہے؟ شوہر کو ہماری اطاعت کا پابند کیوں نہیں بنایا؟ عالم نے پوچھا، تیرے کتنے بیٹے ہیں؟ عورت بولی، 3 بیٹے۔ اس پر عالم نے جواب دیا، اللہ نے تجھے ایک مرد کی اطاعت کا حکم دیا اور 3 مردوں کو تیری اطاعت کا حکم دیا۔ تیری اطاعت اور تیرے ساتھ اچھا معاملہ کیے بغیر وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اب تو بتا کہ زیادہ پابند کون ہے؟ عورت نے جواب دیا، بے شک اسلام کی نعمت پر میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے ایک محفل میں اپنی بند ہتھیلی کو سب کی طرف کر کے دریافت فرمایا، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ نے جواب دیا، شاید آپ کے ہاتھ میں ہیرے جواہرات ہیں۔ پھر ایک صاحب سے پوچھا، انہوں نے بھی کچھ سوچ کے بعد جواب دیا، شاید سونا ہے۔ پھر پوچھنے پر ایک نے جواب دیا کہ آپ کے ہاتھ میں اگر ہیرے جواہرات نہیں اور سونا بھی تو یقیناً چاندی یا کوئی قیمتی چیز ہوگی۔ تب ان بزرگ نے اپنا ہاتھ کھولا تو ان کے ہاتھ پر چند کنکریاں تھیں، سب حیران رہ گئے۔ ارشاد کیا، عورت کی مثال اس بند مٹھی کی طرح، اگر وہ بند ہے یعنی باپردہ ہے تو ہیرے جواہرات سونا چاندی اور بیش بہا قیمت ہے، لیکن اگر وہ مٹھی کی طرح کھل جائے، بے پردہ ہو جائے تو وہ بے وقت پتھر اور کنکریوں کی مانند ہے جس کی کوئی عزت اور قیمت نہیں۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا تو کیوں نہ پھر صرف دعائیں ہی دی جائیں۔ اگر آپ پہلی ٹھوکر سے سنبھلنا نہیں سیکھتے تو پھر آپ دوسری ٹھوکر کے مستحق ہیں۔ ریس میں جیتنے والا گھوڑا نہیں جانتا کہ کامیابی کیا ہوتی ہے، وہ دوڑتا ہے تو صرف اپنے مالک سے ملنے والی تکلیف کی وجہ سے۔ تو آپ بھی اپنے آپ کو تکلیف میں پاؤ تو سمجھ جانا کہ تمہارا مالک چاہتا ہے کہ جیت تمہاری ہو۔ ابو علی سینا کا قول ہے، جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا رہتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ سب سے خوبصورت اور صاف زبان رویوں کی ہوتی ہے، کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول ہے کہ جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے درخت پہ پھل لگنا بند ہو جاتے ہیں۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ کبھی خاموش بیٹھو گے، کبھی کچھ گنگناؤ گے، میں اتنا یاد آؤں گی، مجھے جتنا بھلاؤ گے۔ کوئی جب پوچھ بیٹھے گا خاموشی کا سبب تم سے، بہت سمجھانا چاہو گے مگر سمجھا نہ پاؤ گے۔ کبھی دنیا مکمل بن کے آئے گی نگاہوں میں، کبھی میری کمی دنیا کی ہر شے میں پاؤ گے۔ کہیں پر بھی رہیں ہم اور تم، محبت پھر محبت ہے، تمہیں ہم یاد آئیں گے، ہمیں تم یاد آؤ گے۔ زندگی میں ایک دوسرے سے موازنہ مت کریں، موازنہ آپ کی خوشیوں کو کھا جاتا ہے
اور یہیں سے حسد جنم لیتا ہے۔ آسمان پر پہلا گناہ موازنہ کرنے ہی سے تو ہوا تھا، جو ابلیس نے آدم علیہ السلام سے کیا۔ بہترین انسان وہ ہے جو عروج کے زمانے میں اللہ کا شکر گزار ہو اور زوال کے وقت صبر اختیار کرے۔ اچھا انسان ریاضی کے صفر کی مانند ہوتا ہے، جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت 10 گنا بڑھا دیتا ہے۔ محبتوں میں کچھ ایسے بھی حال ہوتے ہیں، خفا ہوں جن سے انہی کے خیال ہوتے ہیں، مچلتے رہتے ہیں ذہنوں میں وسوسوں کی طرح، حسین لوگ بھی جان کا وبال ہوتے ہیں۔ تیری طرح میں دل کے زخم چھپاؤں کیسے، کہ تیرے پاس تو لفظوں کے جال ہوتے ہیں۔ بس ایک تو ہی سبب تو نہیں اداسی کا، طرح طرح کے دلوں کو ملال ہوتے ہیں۔ سیاہ رات میں جلتے ہیں جگنوؤں کی طرح، دلوں کے زخم بھی محسن کمال ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی انسانیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ دوسروں کے غموں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ اے خدا، جب بھی تیرا آسمان دیکھتی ہوں اس میں بسا ایک جہان دیکھتی ہوں، نہ جانے کتنے ہی جہانوں کی سیر کرتی ہوں، کھول کر جب تیرا قرآن دیکھتی ہوں۔ احسان کتنے ہیں بندوں پہ تیرے، جب بھی سورہ رحمان دیکھتی ہوں۔ تو کہتا ہے رگے جاں سے بھی ہوں میں قریب، پھر پریشان کیوں آج کا انسان دیکھتی ہوں۔ اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا اے ابن آدم، تجھ پہ میں اس کی رحمت کے نشان دیکھتی ہوں۔ یا اللہ پاک، ہمارے دلوں سے وہ فکریں اتار دے جن کے بوجھ کو تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔